زیارت نامے کی بات آتی ہے تو ائمہ معصومین نے کیوں سکھایا؟ ہم اپنے دل کی بات کر لیں نا، تو کیوں وہ لکھا ہوا زیارت نامہ ہم کیوں پڑھیں؟ اس کی طرف اگر آپ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، بہت اہم سوال ہے یہ، معمولاً ذہن میں آتا بھی ہو مومنین کے کہ اس گفتگو کی روشنی میں تو اور زیادہ سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ جب زیارت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ میں قلبی طور پر توجہ اور ارتباط برقرار کر لوں امام کے ساتھ تو یہ زیارت ہو جائے گی، تو پھر زیارت عاشورہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، زیارت اربعین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور باقی زیارات کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ہم جو ہیں وہ غیر معصوم ہیں، ہماری فکر بھی محدود ہے، ہم ہر اعتبار سے محدود ہیں، گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم مخاطب کسے کرنے جا رہے ہیں؟ امام معصوم، کہ جو اپنے وجودی اعتبار سے عالم امکان میں نامحدود ہے، امکانی موجودات کے اندر نامحدود ہے، وہ پاک و پاکیزہ ترین ہستی ہے، ہم نے ان کو مخاطب کرنا ہے۔ تو اس کا عقلانی طریقہ یہی ہے کہ ہم، اور آپ دیکھیں کبھی عام محفلوں کی مثال بھی لے لیں، اگر کوئی عظیم ہستی آئی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ان کو خطاب کرنا ہے، تو انسان جو ہے نا وہ ماہر افراد کی طرف رجوع کرتا ہے، مجھے کچھ ایسے جملات بتاؤ کہ جو جملات اس کی شان میں گستاخی شمار نہ ہوں، بہترین ہوں، اس کی شان کے مطابق ہوں، ماہرین کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک عام ہستی ہے، اگرچہ وہ مقدس ہے، لیکن جب ہم امام معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پکارنا ہے، تو ہمیں ایسی تعبیریں استعمال کرنی ہیں جو ان کی شان کے مطابق ہوں۔ کوئی ایسی تعبیر استعمال نہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ ان کی شان میں کو ہم اپنی طرف سے فضائل بیان کر رہے ہوں لیکن وہ گستاخی شمار ہو رہے ہوں۔ تو اس کا عقلانی طریقہ یہ ہے کہ ہم تقاضا یہ رکھتے ہوں کہ امام نے اگر ہمیں تعلیم دی ہیں، زیارتیں اگر پکارنے کا انداز، تو ہم اس کو اپنا لیں۔ تو لہٰذا ایک سبب تو یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جو اہتمام کیا زیارت ناموں کا، وہ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زیارت نعوذ باللہ کوئی تفریح تو نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے باقی انسان جو ہیں وہ جو دینی نہیں ہیں وہ شمالی علاقہ جات میں مثلا تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم دینی انسان ہیں، ہم مثلا حرم میں نعوذ باللہ تفریح کے لیے آ جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ ہدف ہے زیارت کا، جس کا بتایا کہ توجہ قلبی امام کے ساتھ ہونی، اس کے علاوہ اثرات ہیں زیارت کے جو حاصل کرنے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دین کے مفاہیم کی طرف توجہ کریں، دین سیکھیں۔ اور ائمہ علیہ السلام نے زیارت ناموں کے اندر ایسے عمیق مطالب بیان کیے ہیں کہ جو آپ کو عام روایات میں نہیں ملیں گے، حدیث ہدایت کی طرف جانا۔ جی جی، یعنی زیارات کے اندر اتنے عمیق مطالب موجود ہیں۔ اگر آپ زیارت جامعہ اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا جو امام شناسی امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامعہ میں کروائی ہے، آپ کو حدیثیں نہیں ملیں گی اس جیسی، حالانکہ وہ زیارت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بس دوسری وجہ کہ جو زیارت ناموں پر تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ، اور ہمیں اس پر توجہ بھی کرنی چاہیے کہ زیارتوں کو فقط تلاوت یا مطالعے کی حد تک نہ رکھا جائے، یعنی ہم فقط عربی عبارتیں پڑھ کے جائیں، بلکہ کوشش کریں جب فراغت ہو، جب انسان کے پاس وقت ہو، اس وقت سوچے بیٹھ کر کہ امام نے مجھے اس زیارت میں کیا پیغام دیے ہیں۔ ہمیں وظیفہ بن جاتا ہے کہ جانے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں ہم، کیونکہ ذریعہ معرفت و ذریعہ ہدایت ہے، تاکہ جب جائیں اور پڑھیں تو وہ کیفیت طاری ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ فرینچ زبان کا کوئی لیٹر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، ظاہر بات ہے، اس کی کیفیت و تعلق قائم تھے۔ بہت اچھی بات جی ہاں، ایک اور نقطہ، آخری نقطہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم گناہ گار ہیں، بالآخر امام کے حضور میں ہم نے جانا ہے، حاجت طلب کرنی ہے۔ اب زیارت کا جو ہم نے معنی بیان کیا، اس کے اندر ایک اور غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ چاہتا تھا کہ اس کو کھولوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، شاید زیادہ نہ کھول پائیں اس کو۔ وہ یہ ہے کہ شاید عرف میں یہ رائج ہوتا جا رہا ہے کہ زیارت میں ہم جو جا رہے ہیں، ہم نے فقط اپنی حاجات ہی مانگنی ہیں، جو مجھے مشکلات ہیں فقط وہی مانگنا ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، میں گیا، امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ مجھے کیا دیا ہے مثلا آ کے۔ بعض اوقات یہ شکوہ سننے کو شاید مل جائے یا مل ہو اس طرح آ کر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ توجہ نہیں کیا آپ نے زیارت پہ۔ زیارت کا اصل معنی جو ہے، اصل مفہوم جو ہے، فلسفہ جو ہے، وہ امام سے قلبی طور پر ارتباط برقرار کر کے اپنے آپ کو ترقی کے منازل تک پہنچانا ہے۔ جس ہدف کی خاطر تم خلق ہوئے ہو، اس ہدف میں امام سے وسیلہ یعنی بنانا ہے ان کو، اور پھر اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے آ کر
حاجتیں طلب کرنا ایک فری مسئلہ ہے. اگرچہ میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، لہٰذا چونکہ یہ مقام آئمہ کا جو بہت بلند ہے، تو لہٰذا میں ان کے مقام کا واسطہ دے کر خداوند متعال سے اپنی حاجات طلب کروں. تو یہ توجہ رہے. اب حاجت جو میں نے طلب کرنی ہے، اب کون سی چیزیں میں طلب کروں؟ اس کے اندر بھی ہم بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں. مثلا میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اگر فلانی جگہ پر نوکری اگر مل جائے تو یہ کیا ہے، بہترین میرے لیے ہو جائے گا. لیکن امام جانتے ہیں خدا کے جو علم عطا کردہ ہے اس کے توسط سے کہ اس کو اگر یہ جاب مل گئی تو یہ تو دین سے دور ہو جائے گا، یا مثلا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تو وہ جاب نہیں جو ہے وہ دیتے اس کو آ کر. لہٰذا میں غلط چیز مانگ بیٹھتا ہوں یا ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہوں جو دین میں جائز نہیں ہے. تو اب کیا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ خود آئمہ معصومین کے بارے میں ان کے کلمات کو میں جا کے دیکھوں، آئمہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ خدا کے بارگاہ میں ہم کیا مانگیں اور کیسے مانگیں. تو آپ کو زیارت ناموں کے اندر بھی اور دعاؤں کے اندر بھی ملے گا کہ کس طریقے سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. تو زیارت نامے ایک جو مدد کرتے ہیں مومنین کو اور مسلمین کو، جو بھی زیارت نامہ پڑھے گا وہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، اور پھر یہ انسان کی تمرین کرواتا ہے. پھر اگر انسان جو ہے ان زیارت ناموں کے تناظر میں خود بھی اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو اب چونکہ وہ سیکھ چکا ہے زیارت نامے کی تعلیم کے توسط سے، تو اب وہ زیارت ناموں سے ہٹ کر بھی اپنی حاجات جو ہے وہ معصوم سے طلب کر سکتا ہے. آپ کو بہت شکریہ، بہت اچھی مطالب ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اس کو جاری رکھیں، لیکن ظاہر بات ہے وقت پروگرام کا محدود ہے.